بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ 70 بار کیوں پڑھایا گیا؟ ناظرین، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نیزہ لگنے کے بعد اپنے قاتل کو دیکھ لیا اور اس کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے، لیکن ہمت نہ ہاری۔ آپ گرے اور گرنے کے بعد دوبارہ اٹھے، اپنے جسم سے نیزہ نکالنے کی کوشش کی پر نہ نکال سکے، اور پھر دوبارہ قاتل کی طرف بڑھے، لیکن تھوڑی ہی دور جا کر گر پڑے اور روح مبارک پرواز کر گئی۔ یہ 17 شوال 3 ہجری کا دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر چچا کے شہید ہوتے ہی کفار نے جنگ احد میں تازیانے بجانا شروع کر دیے۔ ہندہ بن عتبہ زوجہ ابو سفیان آپ کے جسد مبارک کے پاس آئی اور آپ کے جسم کی بے حرمتی کی، جسے مسئلہ کرنا کہا جاتا ہے۔ آپ کے ناک اور کان کاٹ کر ہندہ نے اپنے گلے میں ہار بنا کر ڈال لیا اور آپ کا پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کو ہندہ نے چبانا شروع کیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے یہ اشعار پڑھنے لگی: ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا، اور ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کے شعلے تو بھڑکتے ہی ہیں۔ مجھے اپنے باپ عتبہ کے قتل پر اور اپنے بھائی ولید اور چچا شعیب اور بیٹے بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں نے اپنی مانی ہوئی نظر پوری کر لی۔ اے وحشی، تو نے میرے سینے کا غم دور کیا، میرے دکھوں کا مداوا کیا۔ وحشی کے احسان کا شکر میں ساری عمر کے لیے مجھ پر واجب ہو گیا، جو میں ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، یہاں تک کہ میری ہڈیاں گل سڑ جائیں۔ ناظرین، بھوک جو کینہ اور حسد سے بھری یہ ایک بہترین مثال تھی جو آج سے پہلے کبھی عربوں کی جنگوں میں نہ دیکھی گئی تھی۔ جنگ ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے چچا شہید ہو گئے ہیں، آپ تشریف لائیں، تو دیکھا کہ چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے پڑے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، غموں کے آنسوؤں کی ایک ایسی جھڑی لگی کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے چچا کے ٹکڑے اکٹھے کرنے کا حکم دیا اور اپنے پیارے شہید چچا کے جسد مبارک سے خطاب فرمایا: اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو، تم رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم اور رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور آپ قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ اندازہ کیجئے کہ کیسا بڑا غم ہوگا کہ جو رحمت العالمین ہیں وہ قسم کھاتے ہیں کہ کفار کے 70 آدمیوں کی لاشوں کا بالکل ایسا ہی حال کریں گے جیسا کہ انہوں نے حضرت حمزہ کی لاش کا کیا۔ نبی کریم کے اس ارادے پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی: اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ کی توفیق سے ہے۔ امام ابن کثیر اور امام قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم نے اپنا ارادہ ترک فرمایا اور پھر قسم کا کفارہ ادا کیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے اپنے صحابہ کو سختی سے اس بات سے منع کر دیا کہ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہرگز نہیں کیے جائیں گے، یہاں تک کہ کسی کتے کی لاش کے ٹکڑے بھی کرنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل
بہت ہی غمزدہ تھا۔ اس موقع پر اللہ پاک نے آپ کی ہمت اور حوصلہ بڑھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو 7ویں آسمان پر جنت الفردوس میں اللہ پاک اور اس کے رسول کا شعر لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ نے جب جنگ کی خبر سنی تو وہ مدینہ سے جنگ احد کے مقام کی طرف روانہ ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ پھوپھی جان کو جنگ کے میدان سے دور ہی رکھو اور ان کو مدینہ واپس لے جاؤ۔ جب وہ اپنے بھائی حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھیں گی تو وہ یہ دکھ برداشت نہ کر پائیں گی۔ جب ان کے بیٹے نے ان سے یہ سب کچھ کہا تو حضرت صفیہ نے فرمایا، میں بھائی کے شہید ہونے کی خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ اللہ کے یہاں یہ قربانی بہت ہی مقبول ہے اور جاہلیت کے طور طریقوں سے واقف ہوں، میں مشرکین کی طرح بین ڈال کر نہیں رہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ احد کے میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب انہوں نے اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑے دیکھے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ نکلا، لیکن بار بار حضرت صفیہ کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلتا رہا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے دعا کی، اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ پر دی گئی ہے، تو ہی اس کو قبول فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کو حکم دیا کہ پھوپھی جان اب مدینہ میں ہی واپس چلی جائیں، تو حضرت صفیہ مدینہ میں واپس گئی۔ اس کے بعد حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے کفن پہنا کر جنازے کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے زبیر کو میدان احد میں جاتے ہوئے 2 چادریں دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اپنے ماموں کے جسم کو اس میں ڈھانپ لینا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر لباس نہ تھا، وہ اتر چکا تھا۔ انہوں نے ایک چادر سے اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر سے اس انصاری کو کفن دیا تھا۔ جب جنازے پڑھائے گئے تو اس کے متعلق بھی 2 طرح کی روایات ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام صحابہ کے جسدِ مبارک کے سامنے رکھ کر جنازے پڑھائے گئے، لیکن حضرت حمزہ کا جسم مبارک سامنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اٹھانے دیا، چونکہ حضرت حمزہ کو ملا کر کل 70 شہید ہوئے تھے، اسی لیے حضرت حمزہ پر 70 بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ دوسری روایت ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1502 ہے، جس میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز شہداء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 شہداء پر جنازہ پڑھنا شروع کیا اور حضرت حمزہ جیسے کہ ویسے رکھے رہے اور باقی شہداء اٹھا لیے جاتے، لیکن حضرت حمزہ کو نہ اٹھایا جاتا۔ اس کے علاوہ ابو داؤد میں بھی اس سے ملتی جلتی روایات کچھ اس طرح سے ہیں۔ حضرت ابو مالک غفاری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حضرت حمزہ کی میت لائی جائے، چنانچہ ان کی میت لائی گئی اور ساتھ 9 شہید اور بھی لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی نماز جنازہ پڑھی اور ان شہداء کی میت کو اٹھا لیا گیا، جبکہ حضرت حمزہ کی میت وہیں رکھی رہی۔ پھر 9 مزید شہداء کو اور لایا گیا اور سامنے رکھا گیا۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 شہداء کی نماز جنازہ 7 بار پڑھی۔
یعنی ایک مرتبہ 10 شہداء کی نماز جنازہ پڑھی جاتی تو کل نماز جنازہ 7 بار ہوئی۔ حضرت حمزہ کی میت پر ہر بار نماز جنازہ پڑھا گیا۔ ناظرین گرامی، امام ابن حجر عسقلانی، ناصر الدین البانی اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے در حقیقت ایک ایک کر کے جنازے لائے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نماز جنازہ پڑھتے جاتے، اس حال میں کہ حضرت حمزہ کا جنازہ آپ کے سامنے ہی رکھا رہتا، اور یہ حضرت حمزہ شیر خدا کا اعزاز و اکرام بھی تھا کہ ان کے حصے میں ایک منفرد خصوصیت آئی۔ اس سے پہلے اور بعد میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جگہ کسی بھی شخص کا 2 بار بھی جنازہ نہ پڑھایا۔ ناظرین، صحابہ کرام کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جہش کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر بھی انہی کے ساتھ دفن کیے گئے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔